اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، آپ کی طرف وحی اللہ رب العزت نے کی اور فرمایا کہ اے میرے کلیم نبی یہ بات یاد رکھنا، من مات تائبا من الغیبتی فهو آخر من دخل الجنہ، کہ جو شخص غیبت سے پشت پیچھے برائی بیان کرنے سے توبہ کر کے جو فوت ہوگا وہ آخری شخص ہوگا داخل الجنہ، جو جنت میں جائے گا۔ یعنی اتنا برا عمل ہے غیبت کہ انسان توبہ بھی کرے تو پھر بھی اللہ اسے سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا، سب سے آخر میں اس کو جنت میں جانے کی اجازت اللہ رب العزت دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے دوسروں کی غیبت کی ہوگی، دوسروں کی پشت پیچھے ان کے عیبوں کو بیان کیا ہوگا، ان کے بارے میں عجیب و غریب ان کی غیر موجودگی میں باتیں کی ہوں گی، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کر لینے کے باوجود بھی نمبر جنت میں جانے کا آخری ملے گا۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَمَن مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَن دَخَلَ النَّارَ، اور جو غیبت کرتے ہوئے مرا، دوسروں کی چغلیاں کرتے ہوئے مرا، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہوئے مرا، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کرتے ہوئے مرا، وہ اول من داخل النار، وہ پہلا شخص ہوگا جسے اللہ جہنم پھینکے گا، جسے جہنم میں داخل کرے گا سب سے پہلے جس نے توبہ نہ کی ہوگی۔ غیبت کرتے کرتے وہ دنیا سے گزر گیا، غیبت کرتے کرتے اس کی روح نکل گئی، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو گفتگو اور باتیں کرتے کرتے وہ مر گیا، تو کیفیت کیا ہو جائے گی؟ وہ پہلا شخص ہوگا داخل النار، جس کو جہنم بھیجا جائے گا، جسے جہنم دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وہ شخص ہوگا جو دوسروں کی غیبت کرتا ہوگا، دوسروں کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں غلط گفتگو کرتا ہوگا۔ تو بچنا چاہیے، یہ زبان انسان کو مروا دیتی ہے، یہ زبان انسان کو جہنم میں داخل کرواتی ہے، یہ زبان انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے، اللہ کے عذاب کا شکار یہ زبان کرتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کیجیے، غیبت سے بچیے، نیگیٹو گفتگو سے بچیے، غلط کمنٹ سے بچیے، بلکہ کیا ہے زندگی بڑی پاکیزہ اور دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات والی گزاریے، تو پھر اللہ بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ بندوں کو جنت بھی پہلے عطا کرتا ہے۔